السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ توابع کا مکمل بیان ہم پڑھ چکے تفصیلاً۔ آج ہم پڑھیں گے ترخیم اور استغاثہ اور نتبہ، یہ کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے مفعول بہ میں پڑھا تھا کہ اس میں ایک منادہ ہوتا ہے، اور منادہ جو حقیقت میں ہوتا ہے مفعول بہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے متعلق آج کچھ باتیں ہیں جو اس سبق میں اس کو کلیئر کر دیں گے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہم تخفیف کے لیے کچھ الفاظ کو حذف کر دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ ہم بھی ہندوستان میں اردو بول چال میں اپنے گھروں میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں، کبھی ڈر کے مارے کبھی ایسے ہی اس کو تخفیف کر دیتے ہیں آسانی کے لیے۔ جیسے کسی کا نام ہم مختصر میں لیتے ہیں، یا کبھی ڈر کے مارے کسی سے ہم کچھ الفاظ پورا نہیں کہہ پاتے، آدھے ہی کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اس کو کہتے ہیں ترخیم، یعنی کچھ الفاظ کو حذف کر دینا۔ پھر استغاثہ اور نتبہ کسے کہتے ہیں وہ بھی آئے گا۔ کبھی ہم ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو پکارتے ہیں تو کبھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، اور کبھی غم کی وجہ سے ہم کہتے ہیں تو اس کو نتبہ کہتے ہیں۔ اس کی مکمل تفسیر ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو پہلے بتا رہے کہ ترخیم کی تعریف۔ ترخیم منادہ کے آخری حرف کو تخفیف کے لیے گرا دینے کو ترخیم کہتے ہیں، اور ایسے منادہ کو منادہ مرخم کہتے ہیں۔ ترخیم منادہ کے آخری حرف کو تخفیف یعنی آسانی کے لیے، مختصر کلام کو کرنے کے لیے حذف کر دیتے ہیں، اور ایسے منادہ کو منادہ مرخم کہتے ہیں، یعنی جس کے آخر سے ایک کچھ حرف کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا گیا، جیسے یا مالکو، اس سے کہے یا مالو، یا حارثو سے یا حارو۔ تو دیکھیے مالکو میں کاف کا حذف کر دیا اور حارثو میں سا کو حذف کر دیا، تو یہ اسے کہتے ہیں ترخیم۔ اب پھر بتا رہے ہیں کہ ترخیم کی شرائط کیا ہے۔ اس کی کچھ شرطیں تو ہوں گے، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم کسی بھی لفظ کو کم کر دے، گھٹا دے، بڑھا دے۔ اس کی بھی کچھ شرائط ہے کہ یہ شرط پائی جائیں گی تبھی ان کو کم کر سکتے ہیں۔ 3 شرطیں۔ ایک تو یہ کہ منادہ مضاف نہ ہو، مضاف نہ ہو۔ اگر مضاف ہوگا تو پھر اضافتی پتہ نہیں چلے گی، اس وجہ سے وہاں حذف نہیں کر سکتے۔ پھر دوسرا 3 حروف سے زائد ہو، 3 حروف سے زائد ہو۔ اگر ایک ہی حرف رہے گا تو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ نام ہے کیا ہے، اس وجہ سے 3 حروف سے زائد ہو۔ چنانچہ عمروں میں ترخیم نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ 3 حرف ہے اس میں۔ پھر بتا رہے ہیں کہ مبنی بر ضمہ ہو، مبنی بر ضمہ بھی ہونا چاہیے تبھی ترخیم ہوگی۔ تو یہ 3 شرائط ہے ترخیم کے، اس کو آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر کہیں آپ کو ترخیم دکھے تو وہاں پہ آپ یہ 3 شرائط دیکھیں کہ پائی جا رہی ہے یا نہیں۔ اب بتا رہے ہیں کہ منادہ مرخم کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ اس کا اعراب بھی پھر تبدیل ہو جائے گا کیونکہ آخری حرف کو حذف کر دیں گے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اس کا اعراب 2 طریقے سے ہوگا۔ ایک تو ترخیم کے بعد منادہ کو اصل حرکت کے مطابق مضموم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس حرکت کے ساتھ بھی جو فی الحال آخری حرف پر موجود ہے، یعنی جیسے کہ یا مالکو میں ہم نے پڑھا یا مالکو، کاف کا حذف کر دیے تو آخر میں کیا بتا، لام پہ زیر، تو یا مالی بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا مالو بھی، مالو کیونکہ مبنی بر ضمہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ یا حارثو، اس میں بھی یا حاری بھی پڑھ سکتے ہیں یا حارو بھی، اور جیسا کہ یہاں مثال بھی دی ہے کہ یا فاطمتو، اس کو یا فاطمو بھی پڑھ سکتے ہیں یا فاطمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب پھر بتا رہے منادہ کی 2 صورتیں۔ یہ تو منادہ ترخیم منادہ مرخم ہو گیا۔ اب منادہ جو ہوتا ہے اس کی 2 طریقے کی قسمیں ہوتی ہے، تو استغاثہ اور نتبہ۔ استغاثہ یعنی مدد کے لیے پکارے، اور نتبہ یعنی غم کی وجہ سے کسی کو پکارے۔ جیسے استغاثہ مصیبت کے وقت کسی کو مدد کے لیے ندا کرنا، اس کو استغاثہ کہتے ہیں، یہ استغاثہ کہلاتا ہے۔ جیسے یا للقوی للضعیف، ایک قوت والے ضعیف کی خبر لے، یعنی جو قوت والا ہے وہ ضعیف کی مدد کرے۔ جیسے کہ ہم کہتے بھی ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، ختم غوثیہ میں بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس میں یا رسول اللہ، تو ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں، تو یہ ہو گیا استغاثہ۔ اب پھر اس کے متعلق بتا رہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے مستغاث کہتے ہیں، اور جس کے لیے مدد لی جائے اسے مستغاث لہو کہتے ہیں۔ جیسے مثال میں قوی یہ مستغاث ہے کیونکہ قوی سے مدد طلب کر رہے، اور جو ضعیف ہے وہ مستغاث لہو ہے کیونکہ اس کے لیے مدد طلب کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم جب کہتے ہیں یا رسول اللہ انظر حالنا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستغاث ہے، ہم ان سے مدد طلب کر رہے، اور ہم اپنے لیے مدد طلب کر رہے تو ہم ہو گئے مستغاث لہو۔
اب مستغاث اس کا بھی اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو بتا رہے کہ جب مستغاث سے پہلے لام استغاث ہو تو مستغاث مجرور ہوتا ہے. اگر اس سے پہلے لام استغاث ہو تو یہ مجرور ہوگا. جیسے یا للامیر للفقیر. اب یہاں دیکھیے کہ دونوں میں للامیر اس میں بھی لام ہے جو، اور للفقیر اس میں بھی جو لام ہے، دونوں لام حرف جر ہے، لیکن ایک کو ہم نے فتح دیا، ایک کو کسرہ. یہ کیوں؟ اس کے متعلق بتا رہے نیچے. کیوں؟ دیکھیے حاشیہ نمبر 1 میں کہ لام استغاث حرف جر ہے، اسے فتح اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ مستغاث اور مستغاث لہو میں فرق ہو جائے. چنانچہ مستغاث پر لام جارہ مفتوح لایا جاتا ہے جبکہ مستغاث لہو پر مکسور. تو یہ ایک پہچاننے کے لیے کہ پتہ چل جائے کہ کون مستغاث لہو ہے کون مستغاث. تو مستغاث پہ جو لام ہوتا ہے اس کو ہم فتح لے آتے ہیں اس پہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مستغاث ہے. تو یہ ایک پہچاننے کا طریقہ ہے مستغاث اور مستغاث لہو کا. پھر ہے فائدہ. یاد رکھیں لام استغاث مفتوح ہوتا ہے بشرطے کہ یہ حرف ندا کے ساتھ ہو ورنہ مجرور ہوگا. اب یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ استغاثہ لام استغاثہ جو مفتوح ہوگا اسی وقت جبکہ حرف ندا کے ساتھ ہو. اگر حرف ندا نہیں ہوگا تو یہ مجرور ہی پڑا جائے گا. پھر دوسری چیز، کبھی لام استغاث کی بجائے مستغاث کے آخر میں الف استغاثہ بڑھا دیا جاتا ہے. اس وقت مستغاث مفتوح ہوتا ہے کیونکہ الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے. کبھی کبھار لام استغاثہ کے بجائے مستغاث کے آخر میں الف بھی لے آتے ہیں اور اس وقت وہ مفتوح ہوگا کیونکہ الف اپنے ما قبل فتح چاہتا ہے اور فتح لائیں گے اسی وجہ سے. جیسے یا محمدہ تو آخر میں دیکھیے الف لے آئے تو اس وجہ سے دال پر فتح لے آئے. اب بتا رہے نطبہ. ندبہ کسی مردے یا مصیبت پر پکار کر رونے کو ندبہ کہتے ہیں. جیسے وا زید، ہائے زید، جس پر رویا جائے اسے مندوب کہتے ہیں. کبھی مندوب کے آخر میں ہائے وقف لگا دی جاتی ہے. جیسے وا مصیبتہ، ہائے مصیبت. جو کوئی مر جائے تو ہم اس کے لیے پکارتے کہ کیا ہو گیا یا زید، تو وا کہتے ہیں، وا کے ذریعے پکارتے. تو یہ عرب میں اس طریقے سے پکارا جاتا ہے وا کے ذریعے. جب کوئی مر جائے یا مصیبت میں اس کو پکارا جائے تو اسے وا کے ذریعے پکارتے ہیں، وا زید، وا بکر، اس طریقے سے. تو وا. پھر دوسری بات بتا رہے کہ جس پر حرف ندا ہو، حرف ندبہ ہو، اس کو مندوب کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کبھی مندوب کے آخر میں ہائے وقف لگا دیتے ہیں. جیسے وا مصیبتہ، آخر میں ہائے وقف لگا دیتے ہیں. پھر حرف ندبہ واو مندوب کے ساتھ ہی خاص ہے جبکہ یا منادہ اور مندوب دونوں میں مشتمل ہے. اب بتا رہے بہت اہم چیز کہ معنی تو دونوں کا ایک ہی ہے لیکن فرق کیا ہے کہ جو واو ندبہ، یہ حرف ندبہ واو ہے جو، اس کو صرف مندوب کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب کوئی مر گیا ہو یا مصیبت میں اس کو پکانا اسی کے ساتھ ہے خاص ہے. لیکن جو حرف ندا یا ہے یہ ندا کے لیے بھی پکارتے ہیں اور مندوب دونوں میں استعمال ہوتا ہے. واو صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب پھر مشق ہے اس میں مندرجہ ذیل جملوں میں موجود منادہ مرکب، مستغاث اور مندوب کی پہچان کرے. تو 10 ہی جملے آسان ہیں، آپ انشاءاللہ پہچانے جائیں گے. آج کا سبق بہت آسان تھا لیکن یہ چیزیں بہت اہم ہے، اس کو اکثر لوگ ذہن نشین نہیں رکھتے. تو آپ اس کو یاد کرو اور اس کا اجرا بھی کرتے رہے. قرآن شریف ہے، احادیث کی کتابوں میں یہ چیزیں بہت آئی ہیں. اگر کچھ بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ ہم سے پوچھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.